السلام علیکم جی، میرا نام قاسم رانجھا ہے۔ آپ کو ایسا کیوں ہے میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جون ایلیا جی کا شعر ہے برپا ہر گلی میں شور نغمہ، ہے برپا ہر گلی میں شور نغمہ، میری فریاد ماری جا رہی ہے۔ کسی بھی ملک میں جمہوری نظام کی مضبوطی صاف، شفاف اور آزاد الیکشن کی ضمانت سے ہوتی ہے۔ جمہوریت جس کو گورننس کا بہترین ماڈل سمجھا جاتا ہے، الیکشن اس میں ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتا ہے۔ اگر صاف شفاف الیکشن نہیں ہوں گے، اس نظام یا حکومت کو دھاندلی شدہ یا سلیکٹڈ کہا جائے گا۔ پی ٹی آئی گورنمنٹ نے الیکشن ایکٹ 2017 میں 49 قسم کی ترمیم انٹروڈیوس کروائی ہے، جس میں آج ہم دو پہ بات کریں گے: ای وی ایم الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے استعمال اور ای ووٹنگ یعنی کہ انٹرنیٹ ووٹنگ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے۔ پی ٹی آئی گورنمنٹ کا خیال ہے کہ ای وی ایم کے ذریعے فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے جا سکتے ہیں۔ یہ کافی ایکسپینسو پروجیکٹ ہے۔ ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ کے بعد ای وی ایم کا کنسیپٹ بڑھ گیا ہے، مگر بہت سارے ٹیکنالوجی میں ایڈوانسڈ ممالک بھی ای وی ایم کی بجائے پیپر بلیٹنگ کو ترجیح دیتے ہیں۔ جرمنی کی مثال لے لیں۔ 2009 میں جرمنی کی کانسٹیٹیوشنل کورٹ نے ایک آرڈر پاس کیا جس میں انہوں نے ای وی ایم کی بجائے پیپر بلیٹنگ استعمال کرنے کو کہا۔ ہمارا ایسٹ نیبر انڈیا ہے، اس کو لے لیں۔ ایسٹ انڈیا میں تقریباً سارا الیکشن ہی ای وی ایم کے تھرو کروایا جاتا ہے، مگر ای وی ایم کے ڈیٹا کو ویریفائی کرنے کے لیے وی وی پی اے ٹی کا استعمال وہ کرتے ہیں۔ دوسرا ہے جی اپنا ای ووٹنگ، جس کو آئی ووٹنگ یا انٹرنیٹ ووٹنگ کہتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے۔ اگین میں ایک کورٹ کی ویرڈکٹ ہے اس کے بارے میں بات کروں گا کہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں مقیم پاکستانی اور اوورسیز پاکستانی دونوں کے فنڈامنٹل رائٹس یعنی کہ بنیادی رائٹس برابر ہیں، جس میں رائٹ ٹو ووٹ بھی شامل ہے۔ پی ٹی آئی گورنمنٹ کی یعنی کہ اسپیشل عمران خان کی پوری یہ کوشش ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو رائٹ ٹو ووٹ دیا جائے۔ تقریباً 90 لاکھ کے قریب اوورسیز پاکستانی ہیں، جن میں سے نادرا کے ساتھ 30 لاکھ یا 25 لاکھ کے قریب رجسٹرڈ ہیں۔ پی ٹی آئی گورنمنٹ نے تقریباً 2 ارب 20 کروڑ روپیہ دینے کا نادرا کو دینے کا وعدہ کیا ہے تاکہ اس پروسیس کو کلیئر کیا جائے۔ ایک تو نیک نیتی اپنی جگہ، مگر سیاسی پوائنٹ آف ویو سے پی ٹی آئی اس میں جلدی اس لیے کر رہی ہے کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کا خیال ہے کہ 60 سے 70% جو اوورسیز پاکستانیوں میں ووٹ ہے وہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کا ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں ہم نے ان کے لیے کافی کام کیا ہے، ہم نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ لانچ کیا ہے، روشن اپنا گھر پروگرام ان کو دیا ہے، گائے بگائے عمران خان صاحب ویسے بھی اوورسیز پاکستانیوں کو اپنا ایسٹ قرار دیتے رہتے ہیں۔ اور کچھ جو میں خود بھی جانتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جب شلوار قمیض اور نیچے کھیڑی شیڑی لگا کے باہر جاتے ہیں تو وہ ہمارے لیے ایک سپیس کریٹ کرتے ہیں، وہ ہمیں یہاں پہ ایک آئیڈینٹی دیتے ہیں، شناخت دیتے ہیں، اس لیے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے تھوڑا لنک رکھتے ہیں۔ تو باقی جو جماعتیں ہیں ان میں سے تقریباً مذہبی جماعتوں کا تو اوورسیز پاکستانیوں میں ووٹ ہے نہیں۔ ایک جماعت مذہبی تھی جس کا ووٹ تقریباً 3 سے 4% اوورسیز پاکستانیوں میں ووٹ تھا، لیکن وہ مذہبی جماعت اب بین ہو چکی ہے۔ اس کے جو سپورٹر حضرات تھے وہ سمجھتے تھے کہ کافی لادینیت ہو گئی ہے، اب تھوڑا نظام کا وقت آیا جاتا ہے۔ تو اپوزیشن کو ان ریفارمز پر کافی اعتراضات ہیں، ان کے خدشات ہیں، کیونکہ وہ اس نظام کے ڈسے ہوئے ہیں کہ کس طرح جناب آر ٹی ایس جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے، کس طرح ریٹرننگ افیسر جو ہے وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ تو پی ٹی آئی گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کے ساتھ مل بیٹھیں اور ایک کنسنسس ڈیولپ کریں، کیونکہ وہ ایک سٹیک ہولڈر ہیں۔ دوسری چیز پی ٹی آئی گورنمنٹ کو یہ ہے کہ یہ بل ہمارا سینٹ میں پاس نہیں ہو سکے گا کیونکہ وہاں ہماری میجورٹی ہے نہیں۔
اس بل کو پاس کرنے کے لیے وہ جوائنٹ سیشن میں جائیں گے جس میں سینٹ اور پارلیمنٹیرین اکٹھے ہوں گے، وہاں سے وہ پاس کروائیں گے جس طرح انہوں نے فیٹف کا بل پاس کروایا تھا۔ تھینک یو سو مچ جی۔ لائک کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا اور گھنٹی ٹلی نویں ماڑا جہا دھکا دے چھڑیا۔ اور ہاں جی، ایک اور بات ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو لے جب یہ بل پاس ہو جائے گا ہم اس کو صحیح ڈیٹیل سے اسٹڈی کر کے آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ اس کا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کیا ہے، اس کا پروسیجر کیا ہوگا، اس کا میتھڈ کون سا استعمال ہوگا۔ آپ نے صرف ایک ہی کام کرنا ہے، آپ نے ہم سے کندھے سے کندھا ملائے رکھنا ہے۔ تھینک یو۔